سورۃ الجن مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی کہیے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز رب کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کریں گے۔ عجیب کا مطلب عربی زبان میں عجبہ کا مطلب ہوتا ہے دل لبھانے والا، خوبصورت۔ عجیب قرآن سنا ہے یعنی مرسمرائزنگ، بیوٹیفل، پرکشش کلام سنا ہے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ سن کر مان گئے، ایمان لے آئے، عمل شروع کر دیا اور تبلیغ بھی شروع کر دی۔ سپیڈ دیکھیں آپ ان کی۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت ہی خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ مشرکین مکہ کی یہ رسم تھی کہ جب کسی وادی سے گزرتے تھے تو وہاں کے جن کی پناہ میں آیا کرتے تھے، جیسے ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں وہ جن سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یعنی یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زبردست پہرے بٹھا دیا کرتا تھا آسمانوں کے اوپر۔ اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے، اللہ کے میزائل۔ ہم کتنے آنرڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس اہتمام کے ساتھ کتاب نازل کی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے پہرے ساتوں آسمان پر بٹھا دیے، وہ آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ امیجن کریں ایئرپورٹ سے لے کر آپ کے گھر تک ریڈ کارپٹ بچھا دیا جائے، اور کوئی بہت ہی اہم ہستی جو ہے وہ آ رہی ہو، اور وہ اہم ہستی جو ہے ایئرپورٹ سے سیدھی آپ کے گھر میں لینڈ کرے، کیا آپ کو اپنے اوپر ایک آنر محسوس ہوگا؟ کتنا آپ خوش ہوں گی؟ جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پہروں کے ساتھ نازل فرمایا ہے آپ کے اور میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کو اپنے سینوں میں سجائیے، اس کے عمل کو اپنے عمل میں ڈھالیے، یہی آپ کے اور میرے لیے جو ہے ایک VIP چیز بن جائے گی۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ پہلے قرآن کی خوبصورتی بیان کی اور پھر یہ بتا دیا کہ جب یہ خوبصورتی سے تم اٹیچ ہو جاؤ گے تو تمہیں ہدایت کی صفت مل جائے گی۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جب رسول اللہ نے بدعتوں والے معاشرے میں، ظلمات والے معاشرے میں، شرک والے معاشرے کے اندر اسلام کی تعلیمات دیں تو لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے اپنے اپنے طریقے سے ذلت کا معاملہ کیا۔ آج بھی جو بندہ اللہ کے دین کو لے کر کھڑا ہوگا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کرے گا، لوگ اس کی طرف اس طرح بڑھیں گے، لوگ اس سے ناراض ہوں گے، لیکن ایمان رکھے، ایمان رکھنے والا اللہ اس سے راضی ہے۔ اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سی باتیں کہلوا دی گئیں کہ ان کا مقام جو ہے وہ انہی کی زبان سے بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ان کی اطاعت ویسی ہی کی جائے جیسی اطاعت کرنے کا حکم انہوں نے اللہ کی زبان میں یا تو سنایا ہے یا خود بتایا ہے۔
یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کس کے مددگار کمزور ہیں، کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، میں نہیں جانتا کس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے علم الغیب دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، یعنی جس کو اللہ چاہتا ہے اتنا ہی علم کا، غیب کا علم دے دیتا ہے، تاکہ وہ تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ ہر چیز اللہ کے ہاں حساب کے ساتھ ہے۔ کتنے ریت کے ذرے ہیں اس زمین کے اوپر، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ کتنے بارش کے قطرے برستے ہیں، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے اللہ اکبر کہا، اللہ جانتا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے غیبت کی، اللہ جانتا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے جھوٹ بولا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ ایک ایک چیز کو جاننے اور گن کر رکھنے والا ہے۔ سورۃ مزمل، مزمل کا مطلب ہوتا ہے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والا یا سونے والا۔ سورہ مدثر اور